السلام علیکم دوستوں، میں ہوں میاں داؤد۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت سیاسی جو ہلچل ہے وہ اپنی پیک کے اوپر جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، اور اسی پیک میں آج وزیر اعظم عمران خان کو ایک بہت ہی خوفناک تجویز جو ہے وہ دی گئی ہے، اور اگر اس تجویز کے اوپر عمل ہو جاتا ہے تو پاکستان ایک بہت بڑے بحران سے جو ہے وہ دوچار ہو جائے گا۔ وہ تجویز کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم کو پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے مشورہ دیا ہے کہ سندھ میں گورنر راج جو ہے وہ لگا دیا جائے، تو کیا گورنر راج آئین کے تناظر میں لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسرا جو وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے ہدایات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ جو 24 منحرف اراکین اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے، جو مبینہ طور کے اوپر سندھ ہاؤس سے برآمد ہوئے ہیں، ان کے خلاف الیکشن کمیشن کو لکھا جائے، اور اگر حکومت اس طرح کا کوئی خط لکھ دیتی ہے تو کس بڑی مشکل میں پھنس جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ چوتھی بڑی خبر کہ آج فوج نے بڑا واضح طور کے اوپر وزیر اعظم عمران خان کو انکار کر دیا ہے۔ ان کی ترلے اور منتیں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے بیک گراؤنڈ میں کی جا رہی تھیں اور وفود بھجوائے جا رہے تھے، ان تمام وفود کو بڑا کلیئر کٹ جواب دے دیا گیا ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ کسی بھی قسم کی اب نہ تو حمایت میں آئے گی، نہ ہی کسی سیاسی عمل کا حصہ بنے گی۔ یہ بہت خوش آئند ہے۔ پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ سلیم صافی صاحب نے آج ایک ٹویٹ کی ہے، اور جب ہم نے اس ٹویٹ کی ذرائع سے تصدیق کی تو ان کی اس ٹویٹ کی جو ہے وہ تصدیق ہوئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک خفیہ وفد جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کو، جو وزیر دفاع ہیں، ان کی شکل میں اسٹیبلشمنٹ کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کو بھیجا، اور ان سے یہ گزارش کی کہ وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ ہر طرح کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا ان کی حکومت جو ہے وہ اس کو تعاون فراہم کیا جائے۔ لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، اور سلیم صافی صاحب کی ٹویٹ بھی اس بات کی تصدیق کر رہی ہے، اور پرویز خٹک صاحب کے ساتھ جانے والے ایک ذمہ دار ذرائع جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بڑا واضح جواب دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اس عمل کا یا اس کام کا جو ہے وہ حصہ نہیں بنیں گے۔ حکومت کو اپنی لڑائی جو ہے وہ خود ہی لڑنی پڑے گی۔ اور دوسری اسی سے جڑی ہوئی جو سب سے اہم خبر ہے وہ بھی جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جواب دیا گیا اور اس کے بعد جو وزیر اعظم عمران خان کو تجویز دی گئی ہے بہت ہی خوفناک ہے، اور اس کے اوپر یقین کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن چونکہ سیاسی ماحول بہت گرم ہے اور کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاست میں، کسی بھی چیز کی، کسی بھی قسم کے اپ سیٹ کی یا چھکے کی یا وکٹ کے گرنے کی جو ہے وہ توقع کی جا سکتی ہے۔ تو یہ خبر بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ یہ خبر جو ہے اس کی بھی جو تجویز کنندہ ایک ہیں، انہوں نے اس بات کی جو ہے وہ میرے سے براہ راست اس بات کی تصدیق کی ہے، اس شرط کے اوپر اور اس وعدے کے اوپر کہ ان کا نام جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا، اس لیے اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور صحافتی اصولوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا نام ڈسکلوز نہیں کر رہے، لیکن آنے والے وقت میں اس طرح کے حالات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور یہ تجویز کسی نہ کسی شکل میں آپ مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی دیکھیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کو یہ تجویز دی گئی ہے، یہ دوسری مرتبہ یہ تجویز دی گئی ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب، ان دونوں کو جو ہے وہ برطرف کر دیا جائے۔ یہ تجویز جو ہے یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دی گئی ہے، اور یہ تجویز دینے والے جو افراد ہیں یہ 3 افراد ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کے قریب ہیں۔ ان کے پورٹ فولیوز بھی آن اوتھ ہوں اس لیے نہیں بتا سکتا، وہ بھی کچھ دنوں میں پتہ چل جائیں گے، لیکن ان 3 میں سے کچھ افراد نے ایک مرتبہ پہلے بھی، یعنی کہ گزشتہ 72 گھنٹوں میں ایک مرتبہ پہلے بھی وزیر اعظم عمران خان کو یہی تجویز دی ہے، اور اس کی بنیاد جو اس تجویز کی رکھی گئی ہے وہ یہ رکھی گئی ہے کہ چونکہ انٹیلیجنس بیورو کی ایک رپورٹ آ گئی ہے، ایک سویلین ادارے کی ایک رپورٹس آ گئی ہیں کہ اس پورے پروسیس میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو سارا کچھ ہو رہا ہے، اکتوبر کے بعد نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن روکنے اور پھر بعد میں اس کو جاری کرنے کے بعد سے، تو اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں، اس لیے وزیر اعظم عمران خان کو یہ تجویز دی گئی ہے کہ آپ قوم سے خطاب کریں
اور پوری کی پوری یہ جو تجویز دی گئی ہے اس کا ایک پورا سینیریو بنا کر اس کو اناؤنس کر کے جو ہے یا تو اسمبلیاں توڑ دیں اور یا پھر نئے انتخابات کا جو ہے وہ مطالبہ کر دیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کس حد تک وزیر اعظم عمران خان یا حکومت جو ہے وہ اپنے اعصاب کی جنگ جو ہے وہ لڑتی ہے. لیکن اور اس طرح کے جو تجویز کنندہ ہیں، میرا تو ذاتی طور کے اوپر مشورہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو چاہیے کہ کم از کم ان 3 افراد کو ضرور اپنے آپ سے جو ہے وہ دور کر دیں، کیونکہ یہ ایسی تجاویز جو ہیں وہ وزرائے اعظم کو کسی بڑی مشکل میں پھنساتی ہیں اور جو ممالک ہیں ان کو بھی بڑے بحران سے دوچار کرتی ہیں. پاکستان پہلے ہی بہت سارے بحرانوں کا شکار ہے، اس لیے یہ اس طرح کی تجویز کے اوپر عمل کرنا نہ صرف ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا بلکہ حکومت کے لیے اور سیاسی ماحول کے لیے، جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا. تیسری امپورٹنٹ بات کہ شیخ رشید صاحب نے جو یہ ایک شدنی چھوڑ دی ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگا دیا ہے. ویسے تو مجھے پورا یقین ہے لیکن بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وزیر داخلہ کے پورٹ فولیو کے اوپر ایک ایسا شخص مسلط ہے جس کو آئین کی بنیادی روح کا متعلقہ جو دفعات ہیں، آئین کی متعلقہ جو آرٹیکلز ہیں اس کا نہیں پتہ، اور وہ شخص جو ہے وہ وزیر داخلہ بنا ہوا ہے. اگر ہم آئین کی رہنمائی لیں تو آئین کا آرٹیکل جو 232 ہے جو گورنر راج لگانے سے کی بابت جو ہے سارا طریقہ کار فراہم کرتا ہے، اس کا جائزہ لیں تو اس کے بعد 233 کا جائزہ لیں اور 234 کا جائزہ لیں. یہ میرے سامنے آئین پڑھا ہوا ہے، آئین کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، اس کو بڑی اچھے طریقے سے پڑھا ہے، سمجھا ہے، پھر اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں اور کچھ قانونی ماہرین سے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، رضا ربانی صاحب سے بھی اس کے اوپر گفتگو ہوئی. تو اس پیرائے میں دیکھیں تو آئین نے اس طرح کی جتنے بھی آمرانہ اقدام ہیں یا آمرانہ سوچ ہے جس کو گورنر راج کا نام دیا جاتا ہے، جس کو ایمرجنسی کا نام دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ جو ہیں وہ باندھ دیے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صدر مملکت جو ہیں وہ کسی بھی قسم کا جو گورنر کسی بھی صوبے کے اندر گورنر راج جو ہے وہ لگانے کا سوچ سکیں. یہ آئین کیا کہتا ہے اس کا اگر جائزہ لیں تو آئین کے آرٹیکل 232 میں واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ گورنر راج تب لگایا جائے گا جب کسی قسم کی کوئی بیرونی ایمرجنسی ہوگی یا کسی قسم کا کوئی اندرونی تنازع ہوگا. اور اگر کوئی اندرونی تنازع ہوگا تو اس کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ جو متعلقہ اسمبلی ہوگی وہ ایک قرارداد منظور کرے گی، وہ قرارداد جائے گی گورنر کے پاس اور صدر کے پاس، اور پھر اس کی جو ہے وہ گورنر راج جو ہے وہ نافذ ہوگا. اور سندھ میں اگر گورنر راج لگانا ہے تو پہلے سندھ اسمبلی سے قرارداد منظور کروانی پڑے گی، جو کہ حکومت بالکل بھی نہیں کروا سکتی کیونکہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اور اگر صدر مملکت خود یہ اختیار استعمال کرتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 232 کا پروائزو سیکنڈ پروائزو جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر صدر مملکت خود یہ اختیار استعمال کرتے ہیں تو پھر بھی ان کو یہ اقدام جو ہے یہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. پارلیمنٹ کا مطلب قومی اسمبلی اور سینٹ، اس کے سامنے پیش کرنا پڑے گا 10 دن کے اندر. اور اگر پارلیمنٹ اس بات کو ڈسپروو کر دیتی ہے تو گورنر راج جو ہے وہ نہیں لگ سکتا. اس کے بعد جو آرٹیکل 233 ہے وہ بھی یہی بات کرتا ہے کہ مشترکہ اجلاس بلا کر اگر صدر مملکت جو ہے وہ کسی بھی صوبے کے اندر گورنر راج لگانے کا یا ایمرجنسی لگانے کا حکم جاری کرتا ہے تو اس کو بھی نافذ کرنے سے پہلے آپ نے پہلے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کرنا ہے. اور اسی طرح کی ہی بات آئین کا آرٹیکل 234 کہتا ہے. ان تینوں آرٹیکلز کو آپ ملا کر پڑھیں تو حکومت کے لیے یہ ناممکن بات ہے کہ وہ سندھ کے اندر گورنر راج لگا سکیں. اور اگر حکومت یہ کام کرتی ہے تو قانونی ماہرین کے مطابق حکومت آئین کی سنگین خلاف ورزی کرے گی. اگر صدر مملکت نے کیا تو ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، اور اگر پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر کیا یا جو بھی پیچھے چیزیں سامنے آئیں تو آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اور پاکستان میں ایک مثال موجود ہے کہ جب آئین کی خلاف ورزی کی گئی تو سابق صدر جنرل پرویز مشرف صاحب کو خصوصی عدالت نے آئین سے غداری کا مجرم جو ہے وہ قرار دیا، اور ابھی تک وہ تنازع جو ہے وہ عدالتوں میں زیر سماعت ہے. اس لیے حکومت بہت سوچ سمجھ کر اس بات کا کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ کرے گی. بہرحال حکومت کو شیخ رشید جیسے ایسے لا علم لوگوں سے بھی جو ہے وہ احتیاط برتنی چاہیے جو حکومت کو کسی آئینی بحران میں جو ہے وہ دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں.
شیخ رشید کی یہ زبان، یہ سختی، یہ دھمکیاں یہ کوئی نئی نہیں ہیں. آپ ٹی ایل پی کا ماضی قریب کا کہ لانگ مارچ دیکھیں تو یہ اس سے زیادہ گھٹیا، سخت اور گندی زبان جو ہے اور نفرت انگیز زبان جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، اور پھر جو ہے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، اور اب بھی شاید ان کا مستقبل جو ہے وہ مجھے تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے. اب چوتھی بات اور آخری بات کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو سندھ ہاؤس سے اراکین قومی اسمبلی بازیاب ہیں، یہ جن کا پتہ چلا ہے 24، ان کے خلاف الیکشن کمیشن کو لکھا جائے. حکومت میری رائے کے مطابق اور قانونی ماہرین کے مطابق ایسی غلطی بالکل بھی نہیں کرے گی، اور اگر حکومت ایسی غلطی کرتی ہے تو قانونی طور کے اوپر اور اخلاقی طور کے اوپر اور سیاسی طور کے اوپر حکومت از خود ہی تحلیل تصور ہوگی. کیونکہ جب حکومت نے ان اراکین کے خلاف ان کو اپنا ایم این اے اپنا ووٹر ماننے سے انکار کر دیا، اور جب الیکشن کمیشن کی طرف جائیں گے اور الیکشن کمیشن اس کو فار دا سیک آف آرگومنٹ ڈی نوٹیفائی کر بھی دیتا ہے، تو پھر حکومت جو ہے پھر وہ از خود ہی فارغ ہو جائے گی، از خود ہی تحلیل ہو جائے گی. پھر تحریک عدم اعتماد اور یہ سارا معاملہ جو ہے اس کی ضرورت ہی نہیں آئے گی. اس پورے حالات کا جائزہ لیں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ معاملہ تحریک عدم اعتماد کی طرف نہیں بلکہ کسی اور طرف ہی جا رہا ہے، اور حکومت جو ہے وہ اپنی اعصابی جنگ کے ساتھ ساتھ سیاسی جنگ جو ہے وہ بھی ہارتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ جو کپتان آخری دم تک، آخری گیند تک لڑنے کی امید کرتا تھا، اور جو لوگوں کی وکٹیں گراتا تھا، اور جو جہانگیر ترین کے جہاز میں آنے والے اراکین اسمبلی کو کا ضمیر جاگنے کی بات کرتا تھا، اب جو ضمیر جاگ گئے ہیں تو کیا یہ مکافات عمل ہے؟ جس چور راستے سے وزیر اعظم عمران خان اقتدار میں آئے ہیں، اب وہی چور راستہ جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے ان کو گھر بھیجنے کے لیے. میں ذاتی طور کے اوپر اس طرح کی کسی بھی قسم کی ہارس ٹریڈنگ کو یا چور راستے سے اقتدار میں آنے کو اور چور راستے سے اقتدار سے نکالے جانے کو ذاتی حیثیت میں اور بطور جمہوری ایک شہری ہونے کی طور کے اوپر انتہائی غلط سمجھتا ہوں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.